مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ حبیب خدا آج تشریف لائے، حبیب خدا آج تشریف لائے، سراج ہدا آج تشریف لائے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہی پیشوا آج تشریف لائے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہی پیشوا آج تشریف لائے۔ آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی عرفانی لاسانی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ محفلیں سب کے حصے میں ہاتھ آتی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا جس پر کرم ہوتا ہے، اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے، رسول پاک کا جس پر کرم ہوتا ہے، وہی ان نورانی محفلوں میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ ایسی حسین محفل کے لیے جو سرکار کی یاد کا مدینہ بن جائے، جو سرکار مدینہ کی محبت سینے میں پیدا کرنے والی حسین محفل بن جائے، تو ایسی لاسانی محفل کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں جس محفل میں مدینہ شریف سے اللہ کے حبیب نظر فرماتے ہوں، اور اگر اس محفل میں عاشقوں کی الفت اور ان کا عشق، ان کی محبت زیادہ جاگ جائے تو آقا کرم فرما کر اس محفل میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو ایسی با مثال اور ایسی پر نور اور ایسی لاجواب بے مثل و بے مثال محفل کی ہم تعریف کیا کریں۔ وقت جو متعین ہے اس وقت کے حساب سے آپ تمامی حضرات آتے ہیں، یہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا،
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آقائے کائنات کی نورانی مجلس جہاں ہوتی ہے اس محفل نور میں خود آقا تشریف لاتے ہیں، اور جب آقائے کائنات کی آمد ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ نبی دو جہاں کی آمد پربہار ہوتے ہی سرکار کے صحابہ کی بھی آمد ہوتی ہے، اور جب سرکار کے صحابہ اور تمام انبیاءوں کے تاجدار کی آمد ہو جائے تو انبیاء اور مرسلین کی نورانی روح مبارک بھی حاضر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے تو ایسی بے مثل محفل کی تلاش میں رہتے ہیں، تو گویا کی سرکار کی نورانی محفل ایسی بے مثل بے نظیر ہے کہ اس محفل نور میں ہم سب کی حضور کی آمدیں جب ہوتی ہیں تو دنیا ایک پروانے کی شکل میں اس محفل کی طرف کشاں کشاں آتی ہے۔ جبھی تو ہم شبیہ غوث اعظم سیدی مفتی اعظم عالم یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا۔ اور آگے کہتے ہیں، یا نبی اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ نبی پاک صاحب لولاک کی اس نورانی آمد کے حسین منظر کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں کہ کائنات کی والی احمد مختار ہم سب کے سرکار کی آمد جب ہو رہی ہے تو اللہ کیسی شان سے اپنے حبیب کو بھیجتا ہے۔ اس ماحول کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ سرکار کی ذات ذی عظمت کائنات کے اندر نور کی شکل میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک، اور حضرت عبداللہ کے جسم اطہر سے لے کر امہات المومنین سرکار کی والد محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اطہر تک ہم سب کے آقا نور کی شکل میں تھے، اور جب مصطفیٰ نور کی شکل میں تھے تو گویا کی نبی دو جہاں انیس بے کساں کا نور بہت دوروں کو طے کر کے آیا، اور جب سرکار کا نور بہت سارے دوروں کو طے کر کے آیا تو جیسا کہ میں نے آپ سب کے سامنے کل ایک بات پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ پرانا مزاج ہے اور یہ پرانی سوچ ہے، لیکن حضرات پرانی چیز وہ ہوتی ہے جو زمانے میں یا مکان میں یا قید ہو، اور جس کے صدقے میں زمان و مکان کو نوازا جا رہا ہو وہ ذات پرانی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر دور میں تازہ اور تابندہ ہوتی ہے۔ انیس بے کساں کے پیارے شیدائیوں، ایک مثال اور میں آپ کو دے کر کے چلوں، وہ مثال کیا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، ہوا جب چلتی ہے تو یہی ہوا صبح کو چلے تو الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے، شام کو چلے تو الگ نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، پورب سے چلے تو کہتے ہیں پورب کی ہوا، پچھم سے چلے تو لوگ کہتے ہیں پچھم کی ہوا، ٹھنڈک میں چلے تو لوگ کہتے ہیں سرد ہوا،
गर्मी में चले तो लोग कहते हैं गर्म हवा, बारिश में चले तो लोग कहते हैं बरसात की हवा। ज़ात एक हवा की है मगर नाम बदलता गया, रूप बदलता गया, पुकारने का अंदाज बदलता गया। इसी तमसील से ये समझते चलिए कि हम सबके आका की ज़ात नूर वाली एक है। कभी वो हज़रत आदम की पेशानी में, कभी वो हज़रत नूह की पेशानी में, कभी दूसरे नबी और रसूल की पेशानी में पुकारने वाली ज़ुबानें अलग अलग नामों से पुकारती रही। हकीकत में नूरे मुस्तफ़ा सबकी पेशानियों में चमकता रहा। कोई कहता रहा आदम सफ़ीउल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा हज़रत शीश की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा नूह नजीउल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा मूसा कलीमुल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा यूसुफ जमालुल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा ईसा रूहुल्लाह की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा हाशिम की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी चमकी, कोई कहता रहा अब्दुल्लाह की पेशानी चमकी। मगर ज़ाते पाके मुस्तफ़ा एक ही है जो एक नूर की शक्ल में है, मगर पुकारने वाले अपने अपने तौर से पुकारते रहे, अपने अपने अंदाज से पुकारते रहे। अरे देखो हमारा और आपका नबी जब सबको फैज़ दे रहा है तो ये पुराना नहीं है बल्कि हर दौर में जिंदा व ताबिंदा है। और इसको एक मिसाल से और चलते चलिए, चूँकि ये आपका इलाका है, जैसे कि राज बंदर की जानिब हाजी साहब के वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, महबूब भाई भी साथ में हैं, गाड़ी से आने का इत्तेफाक हो रहा है। रास्ते में एक इलाका पड़ा जिसको देखने के बाद में बताया ये गया कि ये आम वाला इलाका है, यहाँ आम की खेती होती है, आम का दरख्त लगाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा बेहतरीन नजरियात की रोशनी में समझें कि आम अगर 1 साल का है, छोटा सा आम का पेड़ है, मगर अगर वो बढ़ गया, फल देना शुरू हो गया, तो जब तक वो फल दे रहा है, फायदा लोग हासिल कर रहे हैं, उस आम की सिंचाई हो रही है, उसका कद्र हो रहा है, उसकी शान बढ़ाई जा रही है, उससे फायदा हासिल किया जा रहा है। लेकिन आम का पेड़ अगर बूढ़ा हो गया, आम का पेड़ अगर ज्यादा पुराना हो गया, आम का पेड़ अगर फल नहीं देता है, तो बाग वाला उस पेड़ को उखाड़ देता है, उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाता है। अगर कोई पेड़ ना दे तो उसको काट दिया जाता है, उसको उखाड़ दिया जाता है, उसको बेमुराद कर दिया जाता है, उसकी जगह पर दूसरे पेड़ को लगा दिया जाता है। मगर हमारा और आपका नबी ऐसा है कि हर दौर में फैज़ देता रहा। आदम के दौर में था तो फैज़ देता रहा, नूह के दौर में था तो फैज़ देता रहा, दानियाल के दौर में था तो फैज़ देता रहा, जुल्किफ्ल के दौर में था तो फैज़ देता रहा, ईसा मूसा के दौर में था तो फैज़ देता रहा। और मक्के में जब आया तो ऐसा फैज़ दिया कि किसी को सदाकत का फैज़ दिया, किसी को अदालत का फैज़ दिया, किसी को सखावत का फैज़ दिया, किसी को शुजाअत का फैज़ दिया, किसी को करामत का फैज़ दिया, किसी को गौसियत का फैज़ दिया, किसी को ईमान का फैज़ दिया, किसी को ईकान का फैज़ दिया। अरे फैज़ देते रहे तो मेरे रज़ा बरेली शरीफ की सरजमीन से बोलते हैं, ए दुनिया के लोगों, मेरे आका के देने का हाल तो ये है कि कौन देता है देने को, मोह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी दो जहां फैज़ जब दे रहे हैं तो ये पुराने नहीं हैं बल्कि हमेशा लेटेस्ट जदीद माहौल में हर एक की ख्वाहिश को पूरी करने वाले हैं। जभी तो हजरत अब्दुल्लाह के प्यारे नूरे नजर, हजरत आमना के शिकमे अतहर से लेकर
حضرت آدم کی پیشانی سے لے کر دنیا میں اور حضرت آدم کی پیشانی سے لے کر عرش اعظم پر قرب الہی میں ہم سب کے نبی نور تھے اور جب دنیا میں حضرت آمنہ کے شکم سے باہر تشریف لائے تو عاشقوں کے گھروں میں حضور بن گئے. گویا کہ نبی ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، شخصیت ایک ہی ہے، عظمت والے مصطفیٰ ایک ہی ہیں، لیکن جب تک چھپے تھے نور تھے اور جب ظاہر ہوئے تو عاشقوں کے حضور بن گئے ہیں.